اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ سامعین، یوم پاکستان آزادی کا دن کل 14 تاریخ پاکستان میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ملک پاکستان کی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ وہ ملک کہ جس میں رہ کر ہم آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادات کو بجا لا سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، دینی احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم سانس لے سکتے ہیں۔ ورنہ اگر کئی ایسے ممالک ہیں کہ جن میں قرآن پڑھنے پر پابندی ہے، قرآن سر عام نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اذانیں نہیں دے سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے پاکستان کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور ایک علیحدہ آزاد ملک ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ ملک ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں بڑے بڑے پہاڑ، اس میں سمندر، اس میں بہتر جھرنے، اس سے کی آب و ہوا، اس میں الحمدللہ عز و جل کئی ساری نعمتیں، رنگ برنگے پھل، رنگ برنگے پھول، الحمدللہ عز و جل۔ پھر موسموں کے اعتبار سے ہمارا ملک ماشاءاللہ عز و جل بہت زبردست ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ موسم بہار تو موسم سرما، اسی طرح سارے موسم ماشاءاللہ یہاں پہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ ورنہ کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ بعض ملکوں میں تو سردی ہی ہوتی ہے اور بعض میں گرمی ہی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ سردی ہے تو پھر سردی ہی ہے، دھوپ لگتی ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اتنی نعمتیں جو عطا فرمائیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس دن، آزادی کے دن، اگر اس کی تاریخ کو پڑھا جائے نا تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں پر ماؤں کے سامنے اچھالا گیا۔ تصور کیجئے ذرا کہ وہ کیسا منظر ہوگا، دل ہلا دینے والا منظر کہ بھوکے پیاسے لوگ اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں، خواتین اسلام کے ساتھ کفار کی بدسلوکیاں، اور پھر بھوک پیاس، سفر، پھر بچوں کے ساتھ ظلم، کیا کیا ہوا، لاشوں کے انبار لگے، تب جا کر یہ پاکستان جو ہے ایک آزاد ملک، قربانیاں جو ہمارے اسلاف کی، ہمارے علماء کرام کی، علماء حقہ کی قربانیوں کی وجہ سے یہ معرض وجود میں آیا۔ مسلمانوں کے خون سے اس پودے کو سینچا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ عز و جل کا شکر ادا کرتے، ہم اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے، نوافل پڑھتے، نمازوں کا اہتمام ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، یوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا ہے۔ تو جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کی روحیں بھی کتنی خوش ہوتی ہیں، لیکن ہمارا جشن آزادی منانے کا انداز جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ آج جشن آزادی جس انداز سے منائی جاتی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان جو کہ ملک کا سرمایہ ہیں، اسلام کا سرمایہ ہے، ہمارا نوجوان جب سڑکوں پہ ہلڑ بازی کرتا ہوا نکلتا ہے، موٹر سائیکلوں پر یہ ون ویلنگ کرتا ہے، دو دو تین تین نوجوان بیٹھ کر جب ون ویلنگ کرتے ہیں تو کسی کی بازو ٹوٹتا ہے، کوئی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کوئی بالکل ساری عمر کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ والدین جو ہے وہ، والدین کی آنکھوں کا تارا، والدین کی آنکھوں میں جس کے لیے سپنے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گا، ہمیں ہمارا ساتھ دے گا، کتنے خواب دیکھتے ہیں والدین، لیکن وہی بیٹا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے ون ویلنگ میں اور حادثات کا شکار ہو جاتا ہے۔
اور معذور ہو جاتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ تو اس طرح ون ویلنگ پھر اسی طرح میوزیکل پروگرام کیے جاتے ہیں، استغفر اللہ، حرام کام جو ہے وہ اس موقع پر کیے جاتے ہیں، میوزیکل پروگرام کیے جاتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں، رقص و سرود کی محافل سجائی جاتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا، کون سا گناہ ہے۔ پھر مردوں عورتوں کا مخلوط نظام، سڑکوں پہ عورتوں کا نکل آنا، نہ خوف خدا نہ شرم مصطفیٰ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے۔ خوشی ضرور منائیے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے ملک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ استحکام نصیب فرمائے، ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو۔ یہ تب ہی قائم ہوگا کہ جب ہم نمازی ہو جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے۔